کوئی یاجوج لکھتا ہے، کوئی ماجوج لکھتا ہے، کوئی یاجوج لکھتا ہے، کوئی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسے کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز و مکرم حضرات، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور مسند عدل پر تشریف فرما حضرات، منصفین عظام اور میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم سفر، گلشن شہید اسلام کے غیور طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع دینی مدارس مشکلات و حل کے عنوان سے معنون ہے۔ عزیزان مکرم، مدارس کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن رب کائنات نے وعلم آدم الاسماء کلہا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا آغاز عرش معلیٰ پر کیا، پھر انسان زمین پر آیا، مدرسہ ساتھ لے کر آیا، یہ سلسلہ چلتا گیا حتیٰ کہ کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین حجاز میں تشریف لائے، مدرسہ عروج پر پہنچ گیا۔ کائنات کے سردار کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کی صدائیں بلند فرما دی اور غار حرا اور دار ارقم پہلا مدرسہ قرار پایا۔ عزیزان من، یہ سلسلہ چلتا گیا حتیٰ کہ کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچ گئے اور سب سے پہلے ایک دینی ادارے کا صفہ کے نام سے آغاز کر دیا۔ عزیزان من، سلسلہ چلتا گیا، اب صحابہ کا دور آیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ درس و مدرسہ قائم رہا، یہ سلسلہ چلتا گیا اور زمانے نے صدیوں کا سفر ایک ہی جست میں طے کیا اور یہ سلسلہ چلتا ہوا بر صغیر میں آیا تو 1866 میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ عزیزان من، عصر حاضر کے دینی مدارس بھی اسی اصحاب صفہ جیسا کردار ادا کرتے ہیں جس کی بنیاد پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی تھی، اور اس عالم متعفن و مفسد، تاریک و بے نور کو مطہر و معطر اور درخشاں بنا رہے ہیں۔ ان مدارس نے ہر دور میں تمام تر مصائب، مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود ہر سامراج اور استعمار کے سامنے اسلام اور اس کے نفاذ میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ 1857 میں انگریز نے بر صغیر میں اپنے تسلط اور اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلے دینی اقدار اور شاعر اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مساجد، مدارس، خانقاہوں کو مسمار کیا۔ دلی سے لے کر آگرہ تک سینکڑوں علماء حق کو پھانسی کے پندوں اور کالا پانی کے سلاخوں اور دیگر ظالمانہ سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قربان جاؤں میرے اکابر کے پایہ استقلال میں تزلزل نہ آیا اور ببانگ دہل یہ اعلان فرما دیا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ عزیزان من، آج پاکستان میں دینی مدارس کے نصاب میں تبدیلی اور ان کو قومی دہارے میں شامل کرنے کے نام پر دینی مدارس کو سرکاری تحویل میں لینے کے لیے حتی الامکان کوششیں کی گئی۔ کبھی ماڈل دینی مدارس کا ناکام تجربہ کر کے دھمکیوں اور لالچ کی مراعات کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، کبھی قوائف طلبی کے نام پر تو کبھی رجسٹریشن کے بہانے سے اور کبھی اکاؤنٹس بندش کی صورت میں اہل مدارس کو ہراساں کیا گیا، کبھی وقف املاک بل کے نام پر مدارس کے گرد گہرا تنگ کر دیا گیا، اور کہیں میڈیا کے ذریعے مدارس کی ایسی تصویر دنیا کے سامنے شائع کی گئی جو حقیقت کے بالکل منافی اور نفرت انگیز ہے، اور کہیں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ دینی مدارس میں سائنس، جدید ٹیکنالوجی، مغربی فکر و فلسفہ کی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی،
اور کہیں یہ صدائیں بلند کی جاتی ہے کہ دینی مدارس جدید ترقیات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور عصری تقاضوں کے خلاف فتنہ و فساد برپا کرنے کے تعلیم کے مراکز ہے، اور کہیں دہشت گردی کا الزام لگا کر دینی مدارس کو سیل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ عزیزان من، یہ سب وہ مشکلات ہے جو دور حاضر میں مدارس کی ترقی کا راستہ روکنے میں حائل ہے۔ ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز آپس کا اتحاد و اتفاق ہے۔ آج جس طرح دینی مدارس کے مختلف وفاق اکٹھے ہیں، اگر اسی طرح متحد رہے تو کسی کو بھی ان کے آزادانہ کردار اور جداگانہ تشخص کے خلاف قدم اٹھانے کا موقع ہرگز نہیں ملے گا۔ دوسری چیز، وہ میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اپنی تصویر کو درست بنائے اور اپنے کردار و موقف کو دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ تیسری چیز، استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ مغرب کے تمام تر طاقتوں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کل جس طرح ہمارے اکابر نے مغرب اور اس کے جس طرح ہمارے اکابر نے بر صغیر سے انگریز کو بھگانے پر مجبور کر دیا تھا، آج انہی کے نقش قدم پر چل کر مغرب اور اس کے غلام حکمرانوں کے سامنے افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر کا فریضہ نبھانا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو تن من دھن کی بازی لگا کر حکومت وقت کے دینی مدارس کے خلاف ہر پسندانہ عزائم کو خاک میں ملا کر دم لیں گے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ مغربی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، ایمان و عمل کی قوت سے ہم ان کو بھگا کر دم لیں گے۔ والسلام علیکم۔